غدیر منانے والوں حیا کرو کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ مسلمان جمع ہو وہ دن عید کا دن ہے، تو جب سارے صحابہ جمع ہو اور ان میں امام الانبیاء علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام کے ولایت کا اعلان کریں تو کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہے؟ بعض دوست عید غدیر کی شرعی حیثیت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآنی اور نبوی تعلیمات کے مطابق شرعی عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ کسی اور دن کے لیے الگ تخصیص لفظ عید بول نہیں سکتے۔ یہاں ذرا بھر کے لیے ٹھہریے گا اور لفظ عید کے لغوی معنی پر غور کیجئے گا۔ لغوی اعتبار سے عید کا معنی ہے خوشی اور جشن منانے کے۔ اب جس دن مسلمان جمع ہو جائیں اس دن خوشی منائیں تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے لغت کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعہ یوم العید للمؤمنین، جمعہ کا دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ اس دن وہ سارے جمع ہو کر ساری انسانیت کو درس اجتماعیت کا عظیم پیغام دیتے ہیں۔ تو جب بھی مسلمان جمع ہوں ان کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہمیں ملتی ہے۔ امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ 12 ربیع النور کو بطور جشن عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ کے فضل اور رحمت کا ایک مجسم وجود مصطفی کی صورت میں انہیں عطا کیا گیا۔ تو اس دن امت مسلمہ اور تمام انسانیت کا ایک حصہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب رسول کی ولادت کی خوشی کو بطور جشن کے عید کے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غدیر کے موقع پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے علی المرتضیٰ کو ملنے والے معیار اور مقام کی، تو لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے ذہن پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کشمکش میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے کہ جب مسلمان جمع ہو جائیں تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے، لیکن نبی رحمت نے 18 ذی الحجہ کے دن اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کی موجودگی میں ممبر لگوا کر علی کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولاہ فعلی مولا کا اعلان کیا۔ تو جب عام مسلمان جمع ہو وہ دن عید کا دن ہے، تو جب سارے صحابہ جمع ہو اور ان میں امام الانبیاء علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام کے ولایت کا اعلان کریں تو کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہے؟ لہذا اس دن کو بطور عید کے سیلیبریٹ کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت نے علی المرتضیٰ کو پیمانۂ ولایت عطا کرتے ہوئے اپنی بارگاہ سے ایک خاص معیار، مقام اور امت میں ایک خاص درجہ عطا کر دیا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔